پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں ریاست، اور میں ہوں احمد قریشی۔ بھارت جو ہے وہ افغانستان کی جو انٹرنیشنل میڈیا کوریج ہے اور افغانستان کی جو پوری کہانی ہے، بھارت جو ہے اس پوری کہانی سے اس وقت بالکل آؤٹ ہے۔ کوئی بات نہیں کر رہا بھارت کے اوپر، نہ پاکستانی میڈیا کر رہا ہے بھارت پر بات، اور نہ مغربی میڈیا بھارت پر فوکس کر رہا ہے۔ تو بھارت کیونکہ اور یہ بڑا مسئلہ ہوا ہے انڈیا کے اندر اس بات پر کہ انڈیا جو ہے وہ اس افغانستان سٹوری پر کوریج پہ ہے ہی نہیں، انڈیا کہیں پہ بھی نہیں ہے، انٹرنیشنل میڈیا پہ نہیں ہے، پاکستانی چینلز پہ نہیں ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ ریاست پروگرام میں ہم جو ہے انڈیا کو لے آتے ہیں تھوڑا سا افغانستان کی کہانی میں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ انڈیا کا بارڈر نہیں ہے افغانستان کے ساتھ، اور انڈیا نے اپنے آپ کو ریلیونٹ افغانستان میں بنانے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ملک ہے، ایک بڑا ملک ہے خطے میں، انڈیا کا بھی ایک رول ہے، لیکن اس وقت جو ہے کہیں نظر نہیں آتا وہ رول۔ لیکن ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، پاکستانی میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، مغربی میڈیا اس وقت کوئی بھی بات نہیں کر رہا کہ انڈیا کی کیا رائے ہے افغانستان پہ، انڈیا کا کیا خیال ہے، نہیں کر رہے وہ۔ لیکن تھوڑی سی نظر ہم آج کیونکہ افغانستان پہ ہم کوریج کر رہے ہیں، میں اس لیے ڈال رہا ہوں کہ انڈیا کا ایک رول ہے، اور وہ رول اس طرح ہے کہ اگر انڈیا واقعی جو امن مذاکرات اور ایک مشترکہ حکومت بنانے کی جو کوشش ہو رہی ہے افغانستان میں، اگر اس کو سپورٹ کرے اور اپنے تعلقات کے ذریعے کچھ لوگوں کے ساتھ افغانستان کے اندر معاملات خراب کرنے کی کوشش نہ کرے، تو یہ ایک مثبت کردار ہوگا بھارت کی طرف سے، جو کہ خوشائن بات ہوگی، جو کہ اچھی بات ہے، اور جو لگتا ہے اور نظر آتا ہے کہ پاکستان، حکومت پاکستان ویلکم کرے گا اس چیز کو اگر مثبت کردار ادا کرے۔ اچھا، یہ بات کرنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ 1990 کی دہائی میں جب پہلی افغان خانہ جنگی ہوئی تھی، تو اس خانہ جنگی کو طول دینے میں بھارت کا ایک اہم کردار تھا۔ 3 ممالک تھے جنہوں نے اس وقت جو طالبان نے قبضہ کر لیا تھا کابل پہ، تو جو مخالف گروپس تھے ان کو مدد دینے میں 3 ممالک تھے، ان میں سے ایک بھارت تھا۔ بھارت کا بڑا اہم کردار تھا اس میں، اور وہ خانہ جنگی جو افغانستان میں 1990 کی دہائی میں ہوئی وہ شاید نہ ہوتی، اور اس وقت مشترکہ حکومت طالبان اور طالبان کے مخالفین مجاہدین جو تھے وہ آپس میں ایک اتفاق رائے پیدا کر لیتے اگر یہ باہر سے مداخلت نہ ہوتی، جس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بھارت نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا۔ تو ہمیں ایک لمبی سانس لے کر بھارت کے کردار پر اس وقت نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، انٹرنیشنل میڈیا بھارت کو کوریج نہیں دے رہا، پاکستان بھی نہیں دے رہا، بھارت آؤٹ ہے افغانستان کہانی سے۔ ہم جو ہے آج کے پروگرام میں تھوڑا سا سنجیدگی سے جو ہے بھارت کے کردار پہ نظر ڈالتے ہیں، اور اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا اس مرتبہ بھارت جو ہے وہ مثبت کردار ادا کرے گا۔ مثبت سے مراد یہ ہے کہ اگر افغان قیادت آپس میں مل بیٹھ کر وہ ایک مشترکہ حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس میں بھارت جو ہے وہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا یا نہیں۔ تو یہ ہم بات کر رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس وقت بھارت کی بڑی کوشش ہے، حکومت کی بھی اور میڈیا کی بھی بہت کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے بھارت وہ ریلیونٹ بن جائے انٹرنیشنل کوریج میں۔ یہ ساری جو انٹرنیشنل کوریج ہو رہی ہے افغانستان کے اوپر، ایک کوشش ہو رہی ہے انڈیا کی طرف سے کہ ہم بھی کوئی حصہ بنیں، ہماری بھی جو ہم کچھ کر رہے ہیں، اچھا اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ ٹویٹ ہے وزیر خارجہ کی، جے شنکر صاحب جو ہیں بھارت کے، ان کی یہ ٹویٹ ہے جہاں پہ وہ یہ ٹویٹ کرتے ہیں، آج سے 1 یا 2 دن پہلے وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں وہ تمام انڈین جو سیاسی جماعتیں ہیں پارلیمنٹ میں ان کو بریف کریں گے افغانستان کی صورتحال پر۔ یہ 2 دن پہلے کی تھی۔ اچھا، یہ خبر جو ہے کسی انٹرنیشنل میڈیا نے نہیں کور کی۔ مطلب یہ بیسیکلی کوشش تھی کہ ریلیونٹ ہم بنیں جو ہے۔ اسی طرح ایک اور ٹویٹ جو ہے وہ ایک اور جے شنکر صاحب نے ایک اور ٹویٹ کی جو میرے خیال میں یہ کل کی تھی۔ اگر آپ پروڈیوسر صاحب پھر سے دکھا دیں، یہ ٹویٹ جو ہے یہ سیکیورٹی کاؤنسل میں اجلاس ہو رہا تھا، یہ اتوار کی ہے، پرسوں کی ہے، اور سیکیورٹی کاؤنسل میں اجلاس ہونے جا رہا تھا افغانستان کے حوالے سے۔
تو آپ کو پتہ ہے آج کل جو نان پرماننٹ سیٹ پر جو صدارت ہے سیکیورٹی کونسل کی وہ بھارت کی ہے. تو وزیر خارجہ نے ٹویٹ کی بھارت کے کہ ہم بڑے کنسرنڈ ہیں سچویشن پہ اور ہم اس پہ کھل کے بات کریں گے. یہ آپ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک کوشش تھی جو آپ ٹویٹ دیکھ رہے ہیں. سیکیورٹی کونسل میں بریفنگ ہوگی انڈین پارلیمنٹ میں سیاسی جماعتوں کو افغانستان کی صورتحال پہ. یہ ریلیونٹ اور متعلقہ رہنے کی کوشش جو انڈین گورنمنٹ کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو انڈیا کا بیانیہ ہے افغانستان پہ وہ سامنے آئے. تو یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے. اچھا ایک اور چیز جو ہے پھر وہ انڈین گورنمنٹ اب کر رہی ہے اس امید کے ساتھ کہ انٹرنیشنل میڈیا پھر کوریج دے گا کہ نہیں کہ انڈیا کا بڑا رول ہے افغانستان میں. وہ کیا چیز ہے؟ تیسری چیز جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں وہ ہے یہ جو اب آپ دیکھیں گے اسکرین پہ کہ کچھ افغان فیملیز کو انڈیا لے کر آ رہا ہے. کہاں پہ؟ اپنے ملک میں نئی دلی میں. تو کچھ فلائٹس آئی ہیں, کچھ انڈین میڈیا پہ انٹرویوز ہوئے ہیں, کچھ افغان فیملیز کو لے کر آئے ہیں. اچھا یہ افغان فیملیز زیادہ تر وہ ہیں جو انڈین کونسولیٹس میں ان کے ساتھ کام کر رہے تھے. دوسرے ممالک بھی یہی کر رہے ہیں, امریکہ, برطانیہ, جرمنی, یو این, جو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے ان کو لے کر جا رہے ہیں. تو انڈیا نے بھی جو ہے کوشش کی, یہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ ان فیملیز کو, یہ ایک فیملی ہے, اچھا کام ہے, یہ اچھا کام انڈیا نے کیا ہے, پازیٹیو ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ وہ کچھ افغان فیملیز کو لے کر جا رہے ہیں. لیکن اس میں بھی جو ہے وہ کوشش تھوڑی سی انڈیا کی ہے کہ ہم تھوڑا سا ریلیونٹ ہوں, انٹرنیشنل میڈیا یہ دکھائے کہ نہیں انڈیا بھی جو ہے وہ افغان فیملیز کو, لیکن یہ فیملیز بہت کم ہیں. اور انڈیا نے خود اپنا کام بڑا مشکل کر دیا. انڈیا نے جو ہے وہ یہ کیا کہ پاکستان سے, جیسے کہ تمام مغربی ممالک پاکستان کو شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں اور پاکستان کی سپورٹ لے رہے ہیں, اور وہ اپنے اپنی بھی جو سٹاف ہے, عملہ ہے ان کا کابل میں, اور جو افغان فیملیز کو کابل سے وہ نکالنا چاہ رہے ہیں, پاکستان کے تھرو نکال کے پھر آگے امارات, متحدہ عرب امارات جا رہے ہیں, قطر جا رہے ہیں, کویت جا رہے ہیں, ترکی جا رہے ہیں, آگے پھر وہ یورپ جا رہے ہیں, پھر امریکہ. تو انڈیا بھی یہ کر سکتا تھا کہ پاکستان سے, پڑوسی ملک ہے, آپ ہیلپ مانگ لیتے, آپ کہتے کہ ہماری فیسیلیٹیٹ کر دیں, ہم پاکستان کا ایئر اسپیس استعمال کر لیتے ہیں. انڈیا نے انفارچونیٹلی یہ نہیں کیا. اگر شاید یہ کرتی انڈین حکومت, میرے خیال, ذاتی خیال ہے, میں نے کنفرم نہیں کیا کسی سے, ذاتی خیال ہے کہ حکومت پاکستان فراغ دلی کا مظاہرہ کرتی اور انڈیا کو اجازت دے دیتے کہ ٹھیک ہے یہ ایک انسانی آپ فیملیز کو منتقل کر رہے ہیں. انڈیا نے یہ نہیں کیا. انڈیا نے بہت لمبا رستہ اختیار کیا, عریبین سی سے, بحر عرب سے لے کے پھر وہ ایران سے وہ پھر شاید تاجکستان یا ڈائریکٹ افغانستان میں داخل ہوئے, پھر وہاں سے جا کے پھر وہ لمبا رستہ واپسی کا جو ہے پورا پاکستان تھا, کہ صرف اس لیے کہ پاکستان سے یہ فیور نہ لیا جائے, جو کہ انفارچونیٹ بات ہے. ایک بڑے ملک کو یہ رویہ نہیں رکھنا چاہیے ایک جو ہے اس طرح کا. بہرحال تو انڈیا جو ہے وہ ریلیونٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس میں آپ کو میں نے دکھایا کہ تیسری کوشش تھی. چوتھی کوشش جو انڈیا ریلیونٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہے وہ میرے خیال میں وہ سوٹ نہیں کرتی ایک بڑے ملک کو. انڈیا اپنے آپ کو پیش کرتا ہے بڑا ملک ہے, اور بڑا ملک ہے وہ, تو یہ سوٹ نہیں کرتی. اب وہ بہت سارے ہم دیکھ رہے ہیں انڈین اچھے صحافی, کومنٹیٹرز انڈیا میں, وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ سوشل میڈیا پہ, اب مثال کے طور پہ میں آپ کو ٹویٹ دکھانا چاہ رہا ہوں. ایک یہ خاتون صحافی ہیں, ہماری کولیگ ہیں, اچھی جرنلسٹ ہیں, ویل نون ہے, میں ان کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا, یہ سونم مہاجن, کل بھی میں نے آپ کو یہ ٹویٹ دکھائی تھی. یہ ٹویٹ انہوں نے کی تھی, امراللہ صالح صاحب سابق نائب صدر ہیں افغانستان کے, غصے میں ہیں, پاکستان سے بھی وہ ناراض اکثر رہے ہیں, اور وہ جو اس وقت مذاکرات کی کوشش ہو رہی ہے کہ ایک مشترکہ حکومت بنے, طالبان اور مخالفین مل کر جو ایک حکومت بنائیں, اس پہ کوئی ٹویٹ امراللہ صالح صاحب نے کی ہوگی. تو اس پہ سونم مہاجن ایک اچھی ریپیوٹڈ جرنلسٹ ہیں, وہ کیا ٹویٹ کرتی ہیں کہ آپ آخری امید ہیں امراللہ صالح افغانستان کی, آپ آخری امید ہیں. اب خود افغان جو قائدین ہیں وہ خود جو ہے اس بات سے متفق نہیں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ صلح کرنا ہے اور ایک مشترکہ حکومت بنانی ہے. تو کچھ جرنلسٹ ہمارے کولیگز جو ہیں, ہمارے دوست ہیں انڈیا میں, صحافی ہیں, وہ اس طرح کی ٹویٹس کر رہے ہیں. تو ریلیونٹ رہنے کی کوشش, لیکن پازیٹیو طریقے سے نہیں, نیگیٹو طریقے سے, کہ جو امن حکومت بنانے کی کوشش, ٹرانزیشنل گورنمنٹ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, اس میں رخنا ڈالنا, اس میں رکاوٹیں پیدا کرنا. تو اس طرح کی جو ہیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اب میں آپ کو اس میں ایک چیز بڑی کوئکلی ایک چیز بتاؤں, اس سے پہلے کہ میں آپ کو اگلی بڑی انٹرسٹنگ چیزیں دکھانے جا رہا ہوں. اور ایک دوست ہمیں صحافی کولیگ ہمارے انڈیا سے جوائن کریں گے, ہم ایک دو صحافی تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ یہ انڈیا کا جو رول ہے اس وقت کیا ہے, کیسے ہے, کیسے کیا ہو سکتا ہے,
اور پھر آخر میں آپ کو کچھ اور بھی چیزیں شیئر کروں گا اگر وقت ہوا. لیکن ابھی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, بہت ضروری ہے ہمیں پاکستان میں یہ چیز جاننا. ٹھیک 20 سال پہلے 2001 میں جب 9/11 ہوا تھا اور اس کی اینیورسری آ رہی ہے اگلے مہینے چند دنوں میں, تو 20 سال پہلے جب یہ واقعہ ہوا تو پورے انٹرنیشنل میڈیا پہ انڈیا سے جرنلسٹ, اینالسٹ, کامنٹیٹرز, تھنک ٹینکس حاوی تھے انٹرنیشنل میڈیا پہ, اور کوئی بڑا انٹرنیشنل یا چھوٹا انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹ نہیں تھا کسی بھی ملک کا جہاں پہ کہیں نہ کہیں کسی انڈین صحافی کو, انڈین تھنک ٹینک یا کسی اینالسٹ کو نہیں بلایا جا رہا تھا کس پہ بات کرنے کے لیے, افغانستان پہ اور پاکستان پہ, اس اعتبار سے کہ انڈیا جو ہے وہ ایکسپرٹ ہے پاکستان اور افغانستان پہ. یہ کب ہوا تھا؟ 20 سال پہلے. میں آپ کو بھی بہت ساری کلپس دکھا سکتا تھا, میں خود دیکھ رہا تھا, میں نے کہا یہ پروگرام لمبا ہو جائے گا انٹروڈکشن, میں نے چھوڑ دیا اس چیز کو. میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ 20 سال پہلے یہ ہوا تھا اور آج ٹھیک 20 سال بعد 2021 میں اتنی بڑی کہانی افغانستان کی, اور آپ کو کہیں پہ بھی انڈیا کا نام انٹرنیشنل میڈیا کوریج میں نہیں نظر آ رہا. کوئی نہیں پوچھ رہا انڈین اینالسٹ سے یا انڈین صحافیوں سے, نہیں آپ بتائیں کہ یہ کیا ہے. یہ بہت بڑی چینج ہے. اس کے شاید ریزن یہ بھی ہے کہ وہ جو 20 سال میں جو حکومتیں افغانستان پہ آئی ہیں جو ناکام ہوئی ہیں, جس پہ امریکی, نیٹو, یورپ خود غصے میں ہیں, ان حکومتوں میں ان کو سپورٹ کرنے میں انڈین گورنمنٹ کا بہت ہاتھ تھا اور انڈیا بہت آگے تھا اس معاملے میں, اور وہ سب ناکام ہو گئی. تو اب انڈیا سے کوئی نہیں پوچھ رہا انڈیا سے کہ آپ بتائیں انڈیا یہ افغانستان میں جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, کوئی نہیں پوچھ رہا. تو انڈیا از کمپلیٹلی آؤٹ دس ٹائم. انڈیا واز ان 2001, انڈیا بالکل ان تھا. انڈیا سے پوچھا جا رہا تھا کہ افغانستان اور پاکستان پہ آپ اپنا مشورہ دیں دنیا کو, اور 2021 میں nobody is asking انڈیا کہ آپ بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اب میں آپ کو اس کا موازنہ کرتا ہوں. دیکھیں یہ انڈیا بالکل آؤٹ ہے اس انٹرنیشنل کوریج میں, کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی, انڈیا سے نہیں پوچھا جا رہا. ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے وہ بالکل ان ہے انٹرنیشنلی, اور اس وقت ہر جگہ جہاں آپ مڑتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ پاکستان سے پوچھا جا رہا ہے جی آپ بتائیں جی کیسے ہے, بلکہ پاکستان کے موقف کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے. اور میں حیران ہوا 3 دن پہلے, 4 دن پہلے, 5 دن پہلے شاید, کہ جو چیف آف سٹاف ہیں برٹش آرمی کے, چیف آف ڈیفنس سٹاف جنرل نک کارٹر, باقاعدہ انہوں نے اسکرین پہ آ کے ڈیفینڈ کیا پاکستان کو. اگر مجھے وہ برطانوی لہجہ ان کا اور ان کی چہرہ اسکرین پہ نہ ہوتا, یہ دو چیز اگر نہ ہوتی, ان کا لہجہ برٹش اور ان کا چہرہ, تو میں شاید سمجھتا کہ یہ کوئی شاید پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان شاید بول رہے ہیں, پاکستان کے موقف کی اتنی اچھی وہ دفاع کر رہے ہیں. لیکن یہ پاکستان سے کوئی نہیں تھا, یہ برطانوی آرمی چیف تھے, چیف آف ڈیفنس اسٹاف تھے. اور پروڈیوسر صاحب اگر وہ کلپ تیار ہے تو نک کارٹر, جنرل نک کارٹر, چیف آف ڈیفنس اسٹاف برٹش آرمی, پاکستان کا کیسے دفاع کر رہے ہیں BBC پر, یہ دیکھیں. Many people now, experts, analysts, the Afghans themselves, continue to point the finger of blame at Pakistan. What's Pakistan's role and responsibility in all of this? Well, Pakistan, of course, has lived with this challenge for many years. I mean, ever since the Soviet Union invaded Afghanistan. And the reality, of course, is that they've got between 1.5 and 3 million Afghan refugees on their soil. And they have had for many, many years now. So from their perspective, they are absolutely invested in whatever the outcome is going to be. And certainly in my engagements with my Pakistani opposite number, General Bajwa, I'm in no doubt that he is very genuine when he says that he wants a stable and moderate Afghanistan. یہ پاکستان کی وزارت خارجہ کا بیان ہو سکتا تھا, یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بیان ہو سکتا تھا, لیکن یہ زبردست دفاع پاکستان کے موقف, افغانستان پہ پالیسی کا دفاع برطانوی آرمی چیف کر رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ وہ اس سے بھی آگے چلے گئے. وہ بات انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں طالبان کو بھی, ہم نے 20 سال ٹرائی کر لی ہے, دوسروں کو ناکام ہوئے ہیں, ہمیں موقع دینا چاہیے. ٹھیک ہے ہمیں بڑے خدشات ہیں طالبان کی بہت ساری باتوں پہ, لیکن موقع دینا چاہیے. لگ یہ رہا ہے کہ وہ کچھ ان میں تبدیلی آئی ہے طالبان میں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ پاکستان نہیں کہہ رہا, یہ برطانوی چیف. یہ کلپ بھی دکھا دیں پروڈیوسر. If we give them the space, that this Taliban is, of course, more reasonable. My take is, let's give them the space at the moment to see how they're going to govern and how the Taliban choose to govern.
یعنی برطانوی آرمی چیف جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں, چیف آف ڈیفنس اسٹاف, کہ میرا خیال یہ ہے کہ موقع ہمیں دینا چاہیے طالبان کو. تو پاکستان کا جو نیریٹو ہے کہ آپ سارے افغان فرقا جتنی بھی فریقین ہیں ان سب کو آپ موقع دیں, پاکستان بھی یہی کہتا آ رہا ہے پچھلے 15, 17, 18 سال سے. تو وہ بات برٹش اور پاکستان کے موقف کی حمایت. تو کمپیریزن آپ دیکھیں کہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ کتنا ان ہے اس وقت انٹرنیشنلی. صرف یہ نہیں ہے بلکہ ہر قدم پر, جتنے یہ 15 اگست کے بعد سے, جب سے طالبان مجبوراً داخل ہوئے ہیں, مجبوراً کیوں داخل ہوئے ہیں کابل میں, میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجبوراً کیوں داخل ہوئے ہیں. وہ داخل نہیں ہونا چاہ رہے تھے کابل میں, مجبوراً داخل ہوئے ہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور دکھاتا بھی ہوں کہ کیوں مجبوراً داخل ہوئے ہیں وہ. لیکن اس پہ جو ہے انٹرنیشنل میڈیا قدم قدم پر 15 اگست کے بعد پاکستان اور پاکستانی حکومت کے اہلکاروں سے اور سینئر آفیشل سے, حکام سے پوچھ رہا ہے کہ آپ بتائیں, جی آپ بتائیں کہ افغانستان میں کیا ہو سکتا ہے. کیا پاکستان کا نیریٹو اس وقت مکمل طور پہ انٹرنیشنلی افغانستان پہ ان ہے. میجر ایک بہت بڑی ٹرانسفارمیشن ہے یہ. اور اس کی ایک مثال جو ہے ابھی کل بی بی سی کی جو نمائندہ ہیں کابل میں لائیو وہاں پہ کوریج کر رہی تھیں وہ, اور کوریج کرتے انہوں نے بیچ میں پاکستان کا موقف, افغان حکام کے بعد انہوں نے پاکستان کا موقف لیا. اور وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب تھے, اور انہوں نے, فواد چودھری صاحب نے, منسٹر آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ گورنمنٹ آف پاکستان نے پاکستان کا موقف نہ صرف بیان کیا بلکہ انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی جو میں کلپ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے بڑی خوبصورتی سے یہ بھی بتایا کہ پاکستان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے افغان طالبان پہ, لیکن پاکستان پھر بھی جو ہے کنٹرول نہ ہونے کے باوجود کیسے افغان طالبان کو کنونس کر رہا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے آگے بڑھیں. یہ کلپ دیکھیں. Our influence on, it's not the control that we exercise on Taliban, but we have certain degree of influence, and we in the past we have been able to bring Taliban on table with the United States of America. We even tried our best to for a solution with the Kabul government, but you see we don't control them. Our advice to them, like the previous government, was that please hold your horses and have an inclusive government if you want stability. And same theme we are trying to kind of bring with Taliban. اسٹریٹ فارورڈ بیانیہ پاکستان کا جو وفاقی وزیر اطلاعات نے پیش کیا بی بی سی پر کل. ہولڈ یور, یہ ایڈوائس پاکستان دے رہا ہے طالبان کو, ہولڈ یور ہورسز, اپنے گھوڑوں پر آپ ابھی رکیں, آگے نہ بڑھیں, ہولڈ یور ہورسز, اور ایک انکلوسیو گورنمنٹ کی طرف آئیں. پاکستان کنٹرول نہیں کر رہا, لیکن پاکستان جو ہے وہ مشورے دے کر, ایڈوائس دے کر جو ہے طالبان کو آہستہ آہستہ پروگریس کی طرف جو ہے آگے لے کر جا رہا ہے. تو پاکستان اس وقت ان ہے. یہ میں نے آپ کو کلپ سے دکھایا کہ پاکستان کا بیانیہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا پہ مکمل طور پہ ان ہے. ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ صرف یہ نہیں ہے, افغانستان کے اندر بھی یہ بہت ڈس انفارمیشن ہو رہی ہے کہ افغانستان کے اندر وہ لوگ جو طالبان کے مخالف ہیں وہ بالکل پاکستان کے مخالف ہیں. اور یہ بیانیہ 100% غلط ہے, کیونکہ سابقہ شمالی اتحاد جو 20 سال پہلے طالبان سے لڑ رہے تھے وہ ابھی پچھلے 10 دن سے پاکستان میں تھے. اور نہ صرف یہ بلکہ پنشیر میں جہاں پہ احمد شاہ مسعود مجاہدین لیڈر لیجنڈری, ان کے بیٹے احمد مسعود موجود ہیں, اور وہ سخت بیانات بھی دے رہے ہیں کہ ہم طالبان کے کنٹرول میں نہیں آئیں گے لیکن ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ حکومت بنے. وہ بھی پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہش مند ہیں. اور کل میں نے ہمارے پروگرام میں آئے تھے ایک پاکستانی اینالسٹ جو امریکہ کے اٹلانٹک کاؤنسل کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور وہ نمائندہ بھی ہیں احمد شاہ مسعود کی فاؤنڈیشن کے, انٹرنیشنل ایک طرح سے ایڈوائزر اور نمائندے بھی ہیں. اور وہ ریاست ہمارے اس پروگرام میں پی ٹی وی پر آئے کل, اور انہوں نے, کیونکہ ان کی ملاقات ہوئی تھی براہ راست احمد مسعود سے پنشیر میں, تو انہوں نے احمد مسعود صاحب کا جو ان کا مائنڈ ہے پاکستان کے حوالے سے وہ بتایا. اور ادھر بھی پاکستان کو فیور کیا جا رہا ہے, پنشیر میں بھی. یہ کلپ دیکھیں. وہ یہی کہتے تھے اگر ہماری پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائے پورے خطے میں امن آ جائے گا. اور اس کے ابو کی بھی یہ خواہش تھی مرتے دم تک کہ پاکستان کے ساتھ نہ صرف دوستانہ بلکہ بھائی والا رشتہ ہو. احمد بھی یہ چاہتا ہے, بلکہ احمد یہی کہہ رہا تھا کہ اشرف غنی نے ایک سنہری موقع گنوایا
पाकिस्तान के साथ काम करने का। अहमद का भी यही क्या कहते हैं मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के साथ काम करना है, इसलिए उसने अपने दोनों चाचाओं को भेजा इस्लामाबाद, और सारे बड़े ताजिक लीडर और उज़्बेक और हज़ारा लीडर इस्लामाबाद आए थे यही मैसेज लेके। काबुल गिर चुका है, अफगानिस्तान गिरने वाला है, लेकिन पाकिस्तान के लिए हमारे पास सिर्फ अच्छी नीयत है और अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और पाकिस्तान अमेरिका मिल के तालिबान पे प्रेशर डालें कि जंग की तरफ ये ना जाए। तो अहमद मसूद साहब भी पंजशेर में जहाँ पे सिचुएशन टेंस है, वो भी जो है, ये बात जो आपको मैंने क्लिप दिखाया है, ये बात हो रही है कोई 6 या 7 दिन पुरानी है। उस वक्त भी जो है उस मुलाकात में वो ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अच्छा, साथ जो है फिर पाकिस्तान का जो नैरेटिव है है उसमें आपने कल देखा था कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने न्यूज़ीलैंड, स्वीडन, सऊदीया, दूसरे जो हैं, ये कुछ ट्वीट्स हैं जो ख़ुद शाह महमूद साहब ने की। तो ये ट्वीट्स जो हैं उनकी, ये भी आपको ये कहानी ये बताती है कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल कवरेज है हो रही है अफ़गानिस्तान पे इंटरनेशनल मीडिया की, उसमें पाकिस्तान की स्टोरी जो है वो इन है। और साथ एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो अभी हुई है, मेजर डेवलपमेंट काबुल की तरफ, वो ये है कि जो CIA के डायरेक्टर हैं इस वक्त, विलियम बर्न्स ने काबुल में मुलाकात की है मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर से, काबुल में की है। तो आप देखिए कितने, यानी इस वक्त जो है चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, और ये एक बहुत बड़ी मेजर जो है डेवलपमेंट है ये और ये स्टोरी है, ये स्टोरी ब्रेक की है वाशिंगटन पोस्ट में, आज ही ब्रेक हुई है। तो ये भी आपको चीज़ बताती है कि किस तरफ पॉजिटिव जो हैं चीज़ें जा रही हैं। तो और आखिर में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि तालिबान ख़ुद जो है वो बड़ा काम कर रहे हैं अपने नैरेटिव को, अपनी इमेज को बेहतर करने की। और कल मेरे साथ वो तमाम लोग हैरान हुए जिन्होंने एक नौजवान तालिबान के तर्जुमान, जिनका नाम है अब्दुल गफ़ार बल्खी, उनका एक इंटरव्यू हुआ काबुल में। इंटरव्यू किसने किया? अल जज़ीरा ने किया। और उस नौजवान ने जो है बड़ी खूबसूरत जो है उसने एक दो बातें की। एक तो उन्होंने बताया कि हम काबुल अंदर नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन हमें ज़बरदस्ती आना पड़ा। मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूँ, ये काबुल के बारे में है। अब्दुल गफ़ार नहीं है, अब्दुल क़हार बल्खी इनका नाम है। अच्छा, मैं आपको एक क्लिप इसलिए नहीं दिखा रहा कि वो काबुल में क्यों आना चाह रहे थे, मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ आप ये नोट करें कि इस तरह के लोग अब तालिबान जो हैं वो इंटरनेशनल मीडिया के पर सामने लेकर आ रहे हैं। ये क्लिप देखें। When we entered Kabul, and it was not pre-planned because we announced initially that we do not want to enter Kabul and we want to reach a political solution before entering Kabul and making a joint and inclusive government. But what happened was that the security forces left and they abandoned their places, forced ask our forces to enter and take over security. तो आपने जो बात उन्होंने कही वो तो हम बाद में भी करते रहेंगे कि दाखिल, लेकिन ये बहुत अहम बात थी इस तरह के। और एक और उन्होंने बड़ी अहम बात की है, वो ये है कि अब हम जो हमारी जिम्मेदारी है तालिबान की वो ज़्यादा अहम है, ये नहीं कि हम दूसरों पे इल्ज़ाम लगाएं। ये भी बहुत अहम बात की। ये क्लिप दिखाएं सर। Our foremost priority is discipline in our own ranks and not enforcing laws on others, but enforcing it on ourselves first and then giving it as an example for the rest of society to follow suit. So we are the first ones, and our members, if they are involved in such things, will be the first to be prosecuted. तो ये तब्दीली देखें आप तालिबान के अंदर कि इस तरह के अब वो नौजवान अच्छी अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया से डील कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से पेश कर रहे हैं अपना मौक़िफ़ जो है। अच्छा, अभी आप ये क्लिप देख रहे होंगे तो मुझे किसी ने कहा कि ये कैसे अब्दुल गनी ब्रादर, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर कैसे तालिबान जो हैं वो CIA डायरेक्टर से मिल रहे हैं काबुल के अंदर। तो CIA डायरेक्टर जो हैं वो CIA के डायरेक्टर इस वक्त हैं, लेकिन ये एक बहुत अमेरिका के विलियम बर्न्स जो हैं वेल नोन डिप्लोमेट हैं इस खित्ते के अंदर, पाकिस्तान में भी और मिडल ईस्ट के अंदर भी, और बहुत सारे सहाफ़ी इनसे मिल चुके हैं। ठीक 20 साल पहले, यानी 1 महीना पहले 9/11 से मेरी भी उनसे मुलाकात हुई थी। मेरी तो 2-3 दफ़ा उनसे मुलाकात हुई है। और ये तस्वीर है,
یہ ٹھیک 20 ایئرس پرانی ہے. یہ اگست 2001 کی ہے. یہ ابھی ایک مہینہ تھا, ابھی 9/11 ہوا نہیں تھا. تو یہ ولیم برنز جو ہیں یہ ویل نون ڈپلومیٹ ہیں امریکی وزارت خارجہ کے, اور ان کو اب لگایا گیا ہے ہیڈ CIA کے. سو ہی از بیسکلی اے ڈپلومیٹ, اور ان کا کام ہے یہ اس طرح کے موقعوں پہ لوگوں سے ملنا. تو طالبان سے وہ ملاقات کر رہے ہیں کابل میں, میجر ڈیولپمنٹ ہے. اس پہ پھر کبھی تفصیلی بات کریں گے. میں ابھی وقفہ لے رہا ہوں, واپس آؤں گا. آپ نے کہیں نہیں جانا ہے, کیونکہ 2 صحافی, ایک پاکستان سے اور ایک نئی دلی سے, انڈیا سے, بھارت کے کردار پہ افغانستان میں بات کریں گے. تسلی سے بات کریں گے, ٹھہراؤ سے بات کریں گے, آرام سے بات کریں گے. دلچسپ ہوگا. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. وقفے کے بعد ملتے ہیں. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ویکسین لگوائیں, زندگی بچائیں. پاکستان اس وقت کورونا کی چوتھی لہر کی لپیٹ میں ہے. ہر نئی لہر پچھلی سے زیادہ شدید ثابت ہو رہی ہے. بار بار کے لاک ڈاؤن, روز روز کی مالی, یہ سلسلہ کب اور کیسے ختم ہوگا؟ ان سب سوالوں کا جواب ہے ویکسین. ہم اس سلسلے کو ختم کر سکتے ہیں. آج ہی رجسٹریشن کرائیں. اگر آپ کے علاقے میں وین آئے تو ان سے ویکسین لگوائیں یا قریبی ویکسینیشن سینٹر. ویکسین لگوائیں, زندگی بچائیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سیمسٹر خزان 2021 میٹرک سے PhD زمین میں داخلے جاری ہیں. HEC سے منظور شدہ ڈگری پروگرامز, جدید فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے گھر بیٹھے آن لائن طریقہ تعلیم. 4 صوبوں کشمیر, گلگت بلتستان میں علاقائی مراکز کی سہولت. نئے ایڈمیشن سسٹم کے ذریعے آن لائن داخلے کی سہولت. مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کریں aiou.edu.pk. ہمارا عزم معیاری تعلیم سب کے لیے. پاکستان اس وقت کورونا کی چوتھی لہر کی لپیٹ میں ہے. ہر نئی لہر پچھلی سے زیادہ شدید ثابت ہو رہی ہے. بار بار کے لاک ڈاؤن, روز روز کی مالی مشکلات, یہ سلسلہ کب اور کیسے ختم ہوگا؟ ان سب سوالوں کا جواب ہے ویکسین. صرف ویکسین کے ذریعے ہم اس سلسلے کو ختم کر سکتے ہیں, زندگی کو معمول پر واپس لا سکتے ہیں. آج ہی رجسٹریشن کرائیں. اگر آپ کے علاقے میں موبائل ویکسینیشن وین آئے تو ان سے ویکسین لگوائیں یا قریبی ویکسینیشن سینٹر تشریف لائیں. ویکسین لگوائیں, زندگی بچائیں. ویکسین لگوائیں, زندگی بچائیں.
آپ پی ٹی وی نیوز اسلام آباد اسٹوڈیو سے براہ راست دیکھ رہے ہیں اور یہ پروگرام ریاست ہے. میں ہوں احمد قریشی اور آج ہم بہت دنوں سے افغانستان پہ تو بات کر ہی رہے ہیں. میں نے سوچا کہ آج جو ہے تھوڑا سا انڈیا کی جو پالیسی ہے اس پہ نظر ڈالتے ہیں. پچھلے سیگمنٹ میں کیوں انڈیا پہ بات کرنا ضروری ہے, انڈیا کا ایک رول رہا ہے پچھلے 20-25 سال سے افغانستان کے اندر, 1990 سے جب سے جو ہے یہ کولڈ وار ختم ہوئی ہے. خیر وہ ہم اس ہسٹری پہ نہیں جا رہے, ابھی ہم تھوڑا سا آگے کی طرف دیکھتے ہیں. اور میں گریٹفل ہوں اور شکر گزار ہوں کہ میرے ساتھ جو ہیں, میرے خیال میں نئی دلی سے ہیں ہمارے ساتھ, بالکل نئی دلی سے ہمارے ساتھ جناب آدتیہ راج کول صاحب جو ہیں وہ لائیو ہیں اس وقت اسکائپ پر, آن لائن ویڈیو پہ ہمارے ساتھ ہیں. ہی از دی کنٹریبیوٹنگ ایڈیٹر آف CNN نیوز 18, نیشنل سیکیورٹی, فارن پالیسی, کانفلکٹ, مڈل ایسٹ پہ بھی کوریج انہوں نے بہت کی ہوئی ہے. سو آئی ایم ویری گریٹفل آدتیہ صاحب کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ ہمارے ساتھ ہیں. تو لیٹس جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ جو ہے اس وقت. میں آپ سے شروع میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ کیا یہ تاثر صحیح ہے کہ اس وقت تھوڑا سا انڈیا جو ہے وہ تمام یہ جو انٹرنیشنل کوریج ہو رہی ہے افغانستان پہ, اس میں جو انڈیا کی پوزیشن, انڈیا کا نیریٹو تھوڑا سا آؤٹ آف پلیس ہوا ہے. از دس امپریشن کریکٹ؟ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے پھر اس کے بعد ایک فالو اپ کویسچن کرنا ہے. جی پہلے تو احمد صاحب آئی ایم ویری ہیپی ٹو بی آن یور شو ریاست ہیئر آن PTV. سیکنڈلی آپ کا جو انالیسس ہے وہ صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انڈیا ہیز چوزن ٹو بی سائلنٹ. اگر آپ دیکھیں زیادہ اسٹیٹمنٹ ایویکویشن پر ہے لیکن پالیسی پر نہیں ہے. جتنے 2 یا 3 اسٹیٹمنٹ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر سے آئے ابھی تک, جو میں نے خود انالائز کیا پچھلے 1 ہفتے میں, وہ صرف ایویکویشن کے اوپر رہا کہ جو ہندوستانی یا بھارتی وہاں پر لوگ ہیں یا افغانی یہاں پر آنا چاہتے ہیں یا باقی مائنورٹیز ہیں, سکھ ہیں, ہندو ہیں, وہ ایویکویشن پر فوکس رہا. سیکنڈلی آپ کا بالکل صحیح ہے کہ پاکستان کا نیریٹو زیادہ چل رہا ہے ابھی افغانستان کو لے کے, اینڈ دیٹ از ویری obvious, that is a very logical thing because Pakistan has been very close to the Taliban and also Pakistan has facilitated the entire Doha peace process. اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے چاہے وہ ISI چیف ہوں, فیض حمید, یا باقی لوگ ہوں, یا ایون گورنمنٹ سے بہت سارے لوگ ہوں, دوحہ گئے, دوحہ میں بات چیت ہوئی, طالبان کے نمائندے بھی اسلام آباد آئے. تو پاکستان کا تو obvious رول رہے گا ہی اس بات چیت میں, کیونکہ انڈیا کا ہم نے دیکھا جب وہاں پر اشرف غنی کی سرکار تھی, وہاں پر اس حکومت کے ساتھ بھارت سمبند تھے. جیسے آپ نے خود بولا کہ وہاں پر بھارت نے جو ڈیولپمنٹ کا کام کیا احمد صاحب, وہ بہت زیادہ تھا. چاہے وہ پارلیمنٹ کا وہاں پر کنسٹرکشن ہو, سلما ڈیم کا کنسٹرکشن ہو, یا باقی جو ڈیولپمنٹل کام وہاں پر ہوتے رہے. اب وہ وہاں پر ایسے ہی چلتے رہیں گے یا طالبان اسے ڈسٹروائے کرے گا, یا طالبان چاہے گا بھارت کے ساتھ بھی اچھے رشتے, یہ تو وقت ہی ہمیں بتائے گا. لیکن یہ بالکل ٹھیک ہے کہ انڈیا کا نیریٹو اتنا ابھی اسٹرانگ نہیں ہے. انڈیا ہیز آلسو چوزن ٹو بی سائلنٹ, اور آفیشیلی انڈیا کا طالبان کے ساتھ ایز سچ کوئی ڈائلاگ نہیں ہو رہا ہے. بٹ پاکستان کا بالکل ہے. بٹ پاکستان کی پوائنٹ پہ بس میں ایک ہی چیز بولوں گا اس سے پہلے کہ آپ دوسرا سوال پوچھیں, کہ while Pakistan has very good relations with Taliban and Haqqani network, and you know it's not even an open secret now, but will Pakistan have leverage? کیا پاکستان کے پاس لیوریج ہوگی کہ طالبان ایسے سٹیپس اٹھائے جو پاکستان کے لیے پولیٹیکلی یا اسٹریٹجکلی کنڈیوسو ہو؟ مجھے ذاتی طور پر جو میرا اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ جب تک نیگوسیشنز چل رہی تھی, پیس ٹاکس چل رہے تھے, اور طالبان جو ہے کابل کے گیٹس پر تھی, اور طالبان نے اسٹیٹمنٹ بھی ایشو کیا کہ ہم اندر جبرن نہیں گھسیں گے, نیگوسیشنز ختم ہوں اس کے بعد ہم جائیں گے. لیکن جیسے ہی طالبان اندر گھسی اور اشرف غنی واز فورسڈ ٹو فلی فرام کابل, اس وقت نیگوسیشنز بھی ختم ہو گئے, پیس پروسیس بھی ختم ہو گیا, جو کمٹمنٹس تھے دونوں طرف سے وہ بھی ختم ہو گئے. تو مجھے لگ رہا ہے اس وقت پاکستان کا جو لیوریج تھا وہ میں نہیں کہوں گا کہ ختم ہو گیا, لیکن کم ہو گیا, کیونکہ پاکستان نے بھی یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ بالکل دونوں سائڈ کمٹ رہیں گے پیس پروسیس میں, اور پاکستان بھی اس کا لیے واؤچ کرے گا, لیکن وہ ہو نہیں پایا. تو اگر نیگوسیشنز تھے, ایک کنڈیوسو انکلوسیو گورنمنٹ بنتی 6 مہینے تک, اور اس کے بعد طالبان پوری طریقے سے ٹیک اوور کرتا, تو شاید پاکستان اور اسٹرانگ طالبان کے اس میں آ سکتا تھا نئی حکومت میں. ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ طالبان will have a very independent say, although their thinking, their ideology will be very much influenced and very much close to Pakistan.
ٹھیک ہے آدتیہ صاحب، یہ انٹرسٹنگ آپ کا پرسپیکٹیو ہے. اچھا، اس پہ پاکستان میں بھی بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے کتنا لیوریج ہے یا نہیں ہے، اور اگر طالبان کوئی ایسے کام کریں جس سے پاکستان پہ پریشر آئے تو اس پہ بھی پاکستان میں بھی بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. اس پہ ہم تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں، لیکن میں ایک کویسچن فالو اپ آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بات کی، آپ نے ایک چیز کہا کہ انڈیا جو ہے وہ خود جو ہے تھوڑا سا انڈین گورنمنٹ جو ہے انہوں نے افغانستان کے اوپر خود اپنے آپ کو تھوڑا سا الگ کیا ہوا ہے، اور میں یہ کریڈٹ آئی گیو کریڈٹ ویئر ڈو کہ میں اس پہ نہیں جا رہا جو سوشل میڈیا پہ لوگ انڈیویجولی جرنلسٹ کامنٹیٹرز باتیں کرتے ہیں، لیکن جو انڈین گورنمنٹ نے جو پوزیشن اختیار کی ہے وہ میچور پوزیشن تھی اور ہے، اس حوالے سے کہ انڈین گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ انڈیا سپورٹ کرتا ہے پیس پروسیس کو اور چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو، اور افغانی جو ہیں وہ اپنا ایک پروسیس اپنے طریقے سے جو ہیں وہ ایک گورنمنٹ بنائیں اور اپنے معاملات کو وہ آگے چلائیں. اور ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب انڈین ایمبیسی کا جو عملہ ہے کابل میں، جب وہ خالی کر کے واپس جا رہے تھے ایئرپورٹ، تو یہ میں نے پڑھا ہے انڈین میڈیا میں بھی اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی کہ طالبان نے شاید سیکیورٹی ایسکورٹ بھی دی کانوائے کو جو انڈین ڈپلومیٹس کا تھا اور انڈین مشن میں جو سٹاف تھا جب وہ ایئرپورٹ جا رہے تھے واپس انڈیا جانے کے لیے. اور پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جو رپورٹس آئی تھیں کہ دوحہ قطر کے اندر انڈیا اور طالبان کے درمیان کانٹیکٹس ہوئے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے جو انڈیا کی گورنمنٹ کی جو پوزیشن ہے وہ کمپلیٹلی ان لائن ہے ود آلموسٹ ایون پاکستان، یو ایس، انٹرنیشنل کمیونٹی، کہ افغان جو ہیں وہ آپس میں مل بیٹھ کے امن خود قائم کریں. یہ میرا تجزیہ صحیح ہے؟ دیکھیے احمد صاحب، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بھارت انڈیا ہیز چوزن ٹو بی سائلنٹ، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، کسی بھی ڈیموکریسی کے لیے چاہے وہ ساؤتھ ایشیا میں ہو یا کہیں بھی ہو، آفٹر آبزرونگ دا ڈیولپمنٹس آف لاسٹ 1 week one thing is very clear کہ طالبان is the reality. Taliban is the reality of the day. Taliban has taken over, even if by force, even if by bloodshed and killings and suicide bombings, they have taken over the power. And the legitimate government یا جو بھی وہاں پر سرکار تھی ڈیموکریٹک وہ نہیں ہے وہاں. اشرف غنی وہاں چلے گئے. اب تھوڑا بہت وہاں پر ریزسٹنس چلو پنشیر میں ہو رہا ہے، احمد مسعود اور امراللہ صالح کر رہے ہیں، اس میں بھی نیگوسیشن چل رہی ہیں، اس میں کیا ہوگا وہ وقت بتائے گا. لیکن طالبان is the reality of the day, and each neighbor and each democracy in the world will have to deal it similarly. اب اس کو دو چیلنجز both طالبان کے لیے بھی ہیں اور پاکستان کے لیے بھی ہیں. ایک یہ ہے کہ لیجٹمیسی جو ہے اس کو کون دے گا. ہمیں پتا ہے کہ چین چائنا دے سکتا ہے. آدتیہ صاحب میں اس پہ ابھی آتا ہوں اور میں آپ کو اوپینین اس پہ لیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے پچھلی پوائنٹ پہ ایکچولی میں ایک دو چیزیں آپ سے پوچھ لوں پہلے کہ یہ آپ نے بہت اچھی انٹرسٹنگ بات کی. اچھا، اس میں بس میں آپ سے ایک یور اون پرسنل ویو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ میں خود جب یہ کوریج دیکھ رہا تھا اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جب انڈین ایمبیسی خالی ہوئی کابل میں، طالبان نے اسکورٹ سیکیورٹی پرووائڈ کی اسٹاف کو، ایئرپورٹ سے وہ نکلے نارمل طریقے سے گئے، اور یہ ساری جو کانٹیکٹس اور پھر انڈین گورنمنٹ کی اسٹیٹمنٹ، اور میں سوچ رہا تھا کہ جب یہ انڈیا سے پلین گئے اور اسٹاف کو بھی اور کچھ افغان فیملیز کو بھی لے کر واپس انڈیا واپس آئے، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں نے کہیں چیک کیا اسے فردر، میں ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے نظر آیا کہ ایکچولی وہ جو پلینس تھے they did not fly over پاکستان. I think میں نے کنفرم نہیں کیا ویسے یہ، لیکن میں نے ایک سورس دیکھی تھی جہاں پہ شاید ایٹ لیسٹ ون آف دا فلائٹس، میرے خیال میں ساری فلائٹس جو ہیں وہ انڈیا سے عریبین سی اور ایران کے تھرو پھر افغانستان جاری تھی، اینڈ obviously سیم روٹ جو ہے وہ ایسے ہی ہے نا. تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا وجہ تھی کہ انڈین گورنمنٹ نے جو ہے پاکستان سے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ ہیومینیٹیرین ایک وہ ہے، ڈپلومیٹک سٹاف جا رہا ہے، ہیومینیٹیرین کام ہو رہا ہے، افغان فیملیز جو ہیں وہ انڈیا آ رہی ہیں، اٹس اے ہیومینیٹیرین تھنگ. اور جہاں پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے دوسری کنٹریز کو، تو آئی ایم شیور کہ پاکستان وڈ ہیو فیسیلیٹیٹڈ انڈیا ایز ویل اگر انڈیا کی طرف سے یہ ریکویسٹ آتی. یہ ریکویسٹ آئی نہیں. آئی تھاٹ کہ دس واز آڈ، دس واز اے گڈ ٹائم جہاں ڈپلومیٹک ویزاز اب ری ایشو ہو رہے ہیں، پاکستان بھی کر رہا ہے، انڈیا بھی کر رہا ہے، تھوڑی سی نارملائزیشن کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ چیز بھی میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے تھی کہ وہ مطلب ریکویسٹ کر لیتے اوور فلائٹ رائٹس اور وہ مل جاتے. میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے تھا. آپ کا کیا خیال ہے؟
देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूँ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड तो सबसे पहले सबके लिए होता है, और अफगानिस्तान में भी ओवरऑल मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि इवैक्यूएशन शुड बी द फर्स्ट कंसर्न. जो वहां पर सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं उन सबको, चाहे वो पाकिस्तान जाना चाहते हो, हिंदुस्तान जाना चाहते हो, अमेरिका जाना चाहते हो, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए. तो एक तो पहले आपके पॉइंट पे कि हाँ, मैंने भी ऐसी रिपोर्ट सुनी कि तालिबान ने इनिशियली चेक पॉइंट्स जो वहां पर बनाए थे, वहां पर पहली बार जो इंडियन डेलीगेशन था, आई थिंक 15-20 गाड़ियों का काफिला था, उनको रोक दिया था, फिर उनको वापस जाना पड़ा. उसके बाद शायद कुछ बातचीत हुई और शायद अमेरिका ने इंटरवीन किया और कतर ने इंटरवीन किया, और उसके बाद जो है जो इंडियन कॉन्वॉय थे, एम्बेसडर टंडन और बाकी लोग थे, उनको जाने दिया गया, और तालिबान ने सिक्योरिटी भी वहां पर की, थोड़ा बहुत गनफायर भी एरियल उनको करना पड़ा, और फाइनली जो इंडियन डेलीगेशन था वो वहां पर पहुंचा. दूसरी बात ये कि कमर्शियल एयरक्राफ्ट जो हैं, आई थिंक उनको पाकिस्तान के ऊपर एयर स्पेस से जाना अलाउड है. इंडियन, चाहे वो एयर इंडिया हो या बाकी हो, वो जा रहे हैं और जाते रहते हैं. लेकिन जो मिलिट्री प्लेन्स हैं, चाहे वो C-17 हो, C-130J हो या बाकी हो, उनको अलाउड नहीं है. और दूसरा, जो पाकिस्तान के NSA भी हैं, मोहित यूसुफ, उन्होंने भी कहा था कुछ टाइम पहले कि जो बैक चैनल डायलॉग थोड़ा बहुत हो रहा था, वो अभी नहीं हो रहा है. तो मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ महीनों में ऐसे कुछ डेवलपमेंट्स हुए जिसपे वो सीज फायर तो बहुत अच्छा कदम रहा भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन समहाउ मुझे लगता है रोड ब्लॉक हो गया, और बाकी फिर अफगानिस्तान में भी डेवलपमेंट्स हुई. तो अगर होता तो अच्छा रहता, क्योंकि अभी इंडिया को क्या करना पड़ रहा है, या तो तजिकिस्तान जाना पड़ रहा है, या तो पूरा घूम के ईरान के थ्रू और अरेबियन सी के थ्रू गुजरात पे रिफ्यूलिंग के लिए रुकना पड़ रहा है, और फिर दिल्ली आना पड़ रहा है. तो वैसे ही हमारी फ्लाइट सारी आ रही हैं. तो मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ऐसा होता तो अच्छा रहता. आई होप इन फ्यूचर इट हैपेंस इफ देयर आर मोर फ्लाइट्स. बिल्कुल सही है. अच्छा, एक चीज़ बताएं, आप नेशनल सिक्योरिटी भी कवर करते हैं आदित्य साहब, और वी हैव दिस थिंग कॉमन बिटवीन अस, वी फोकस ऑन द सेम एरिया. तो मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था जो इंडिया तालिबान कॉन्टैक्ट्स पे, और दोहा कतर के अंदर कुछ मीटिंग्स रिपोर्ट हुई, लाइटली रिपोर्ट हुई, कुछ उस पर इंडियन मीडिया पर कुछ आया, कुछ गल्फ मीडिया में रिपोर्ट हुआ, और फिर अचानक से उस पर साइलेंस हो गया. और ये भी न्यूज़ आई कि शायद वो मीटिंग्स जो हुई हैं वो बहुत आगे नहीं बढ़ी, लेकिन हुई हैं. और कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आए तालिबान की तरफ से भी कि वी वुड लाइक टू हैव गुड रिलेशंस विद इंडिया, और नॉर्मल जो है रिलेशंस होने चाहिए, जो कि एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ थी. आई थिंक मेरे ख्याल में ये फर्स्ट टाइम था एवर, यानी एवर सिंस तालिबान केम ऑन टू द सीन 1996 में, कि तालिबान ने पॉजिटिव स्टेटमेंट दी इंडिया के बारे में भी. अच्छा, ये जो खबरें आई थी मुलाकात की दोहा कतर में, अचानक से ये मीडिया से गायब हो गई, और फिर किसी ने उनको पुरसू नहीं किया. सो व्हाट्स द स्टेटस, यानी क्या हुआ था और क्यों अचानक से इस पर खामोशी हो गई एकदम से? देखिए, पहले तो ऑफिशियली मैं बता दूं कि न्यू दिल्ली, चाहे वो MEA हो, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो, या चाहे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो, या बाकी डिपार्टमेंट हो, किसी ने भी ऑफिशियली ये एडमिट नहीं किया आज तक कि तालिबान के साथ कोई बातचीत हुई है. लेकिन मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, मेरे भी जो सोर्सेस हैं नेशनल सिक्योरिटी अपैरेटस में, वो बताते हैं कि मल्टीपल लेवल्स पे, सिर्फ एक लेवल पर नहीं, मल्टीपल लेवल्स पे तालिबान के साथ दोहा कतर में बातचीत हुई, चाहे वो MEA के स्तर पर हुई या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्तर पर हुई. ये पूरी स्पेसिफिक डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल मल्टीपल लेवल्स पे हुई, और तालिबान ने कुछ एश्योरेंसेस भी दी, और कुछ म्यूचुअल जो है डिस्कशंस भी हुए. लेकिन both chose to be almost silent. तालिबान ने भी उतनी डिटेल्स मीटिंग्स की बाहर नहीं दी, भारत ने भी दी, और कतर ने भी जो है कुछ डेवलपमेंट्स पे कमेंट नहीं किया. लेकिन as I said, Taliban is the reality of the day, and I think New Delhi also understands this. New Delhi is increasingly understanding कि तालिबान अभी हुकूमत में आ गया है, और तालिबान रहने वाला है. और हक्कानी नेटवर्क भी, जिन्होंने काबिल की सिक्योरिटी दे दी है, और अनस हक्कानी, सिराजुद्दीन हक्कानी, बाकी लोग, वो अब अहम भूमिका निभाने वाले हैं अगली सरकार में. तो India's policy overall has been two-pronged. One is that India is committed against terrorism, आतंकवाद के खिलाफ, चाहे वो कहीं से भी हो, अफगानिस्तान की धरती से हो, पाकिस्तान से हो, यहाँ जम्मू कश्मीर में कुछ टेरर कैंप्स हो, या कहीं भी हो. India's policy is terrorism and आतंकवाद के खिलाफ. दूसरा, कि अफगानिस्तान में जो भी हो, जो भी हुकूमत हो डेमोक्रेटिकली, जैसे भी, it should be Afghan-led, and it should be what Afghanis really want, the Afghans really want. और यही और आदित्य साहब, यही वो लाइन है जो इंडिया को एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे लाके खड़ा करती है जो पॉलिसी पाकिस्तान ने भी अपनाई हुई है
US گورنمنٹ نے بھی اپنائی ہوئی ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی. اچھا یہاں پہ میرا کچھ تقریباً 5 منٹ سے کم وقت رہ گیا ہے. میں کوئکلی آپ سے ایک اور امپورٹنٹ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, اور وہ ہے کہ وی آل نو 1990s کی جو ہسٹری ہے, پاکستان, یونائٹڈ اسٹیٹس, مڈل ایسٹرن کنٹریز طالبان کو سپورٹ کر رہے تھے 90s میں, انڈیا, رشیا, ایران ناردرن الائنس کو کر رہے تھے. دیٹس اینشنٹ ہسٹری ناؤ. میں صرف آپ سے اور ہم سب کی اب اس وقت وہ تمام لوگ جو اس وقت 1990s میں لڑ رہے تھے, all those countries, رشیا, ایران, انڈیا, پاکستان, US, everybody, یہ افغان لیڈ, افغان اونڈ پیس پروسیس کی بات کر رہے ہیں ناؤ. ڈو یو سی چانس کہ وہ جو پراکسی وارفیئر ہوئی تھی انفارچونیٹ فار افغان پیپل, جس میں ایوری بڈی واز انوالوڈ, انڈیا تھا, پاکستان تھا, ایوری بڈی ریجن میں تھا انوالوڈ, ڈو یو سی پاسبلٹی آف دیٹ ری اگنائٹنگ ویری کوئکلی؟ اور اگر آپ شارٹ آنسر کریں گے تو میں آپ سے پھر ایک فالو اپ کوسچن بھی کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے میرا ماننا یہ ہے کہ انڈیا ڈزنٹ ہیو مینی آپشنز رائٹ ناؤ, سو انڈیا ول ہیو ٹو ویٹ اینڈ واچ, اینڈ دیٹس واٹ انڈیا از ڈوئنگ ایٹ دس اسٹیج, کہ بھارت دیکھ رہا ہے کہ اگلے قدم کیا ہوں گے. اینڈ دا بگر کوسچن رائٹ ناؤ از کہ طالبان کو اپنی جو لیجٹمیسی ہے وہ خود پروو کرنی پڑے گی. ابھی بہت سارے PR اسٹیٹمنٹ تو آ رہے ہیں کہ طالبان وہ طالبان نہیں ہے جو 96 میں تھا, جو 90s میں تھا, وہ جو ہے اس فیوڈل چینج ہو گیا, وہ بڑی پبلک ریلیشنز اپنی کر رہے ہیں اور بڑی, ہاں بالکل کر رہے ہیں. تو وہ کر رہے ہیں, لیکن لیجٹمیسی ان کو خود لانی پڑے گی. وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ٹریڈ ہو, انٹرنیشنل. ڈو یو تھنک کیا آپ سمجھتے ہیں آدتیہ صاحب کہ اگر گورنمنٹ بن جاتی ہے, کنسنسس, کوalition, ریپریزنٹیٹیو آف ایوری بڈی, جس کو تمام افغان لیڈرز ایکسیپٹ کر لیں, تو ڈو یو تھنک اس کے بعد پھر چانس ہے کہ ابھی یہ جو میں آپ سے کویسچن پوچھ رہا ہوں یہ پاکستان میں بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے, اس کا جواب پاکستان میں بھی نہیں ہے ابھی, لیکن انڈیا میں کوئی اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ انڈیا could then recognize that government, کوئی ڈیبیٹ چل رہی ہے؟ This is too early to say, کیونکہ ابھی تو جیسے میں نے بولا کہ طالبان کے اوپر ہے کہ ان کو جتنے بھی ایتھنک ڈیوائڈ ہے طالبان اور باقی افغانستان میں, اس کو ساتھ لے کے کیسے چلیں. جیسے میں نے پہلے بولا آپ کو کہ ایک ان کو انٹرنیشنل لیجٹمیسی چاہیے, اور دوسرا they have to keep the talk together, کیونکہ ایک تو ہو گیا جبرن قبضہ کرنا, دوسرا ہو گیا سرکار چلانا, اور تیسرا یہ بھی کیونکہ امریکہ نے بولا ہے کہ we will focus on terrorism overall globally. تو وہ ٹیرر کیمپس جو پہلے امریکہ بھی کہتا تھا UN designated حقانی نیٹ ورک کے ہیں یا باقیوں کے ہیں, اگر وہ افغانستان سوائل پر چلتے رہے, لشکر طیبہ, جیش محمد, باقی, تو obviously it would be difficult for any western powers to also recognize. ایسا ہی ہے, اگر وہ نہیں ہو, ٹرو. میرا وقت عادل صاحب میرا وقت بہت کم ہے, لیکن آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ پہنچ گیا ہے. میں بس صرف کوئکلی اس پہ کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ اٹس اے گڈ تھنگ کہ کم از کم افغانستان کے اوپر اس وقت فار دا ٹائم بینگ جو انٹرنیشنل پالیسی ہے افغانستان کے حوالے سے تقریباً وہی یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہے, وہی پاکستان کی ہے, آلموسٹ وہی بھی انڈیا کی نظر آ رہی ہے. سوشل میڈیا پہ تھوڑا سا سچویشن ڈفرینٹ ہے. وقت ختم ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کچھ صحافی پاکستان میں بھی, کچھ صحافی انڈیا میں بھی جو ہیں وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ نیریٹو لیتے ہیں, لیکن دیٹس ڈسکشن فار another time. ہم کنٹینیو کریں گے. دس از ناٹ دا لاسٹ دیٹ وی آر سیئنگ آف یو ہیئر آن دس شو. تو آپ سے بھی ملاقات ہوگی. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو. آدتیہ راج کول صاحب جو کہ کنٹریبیوٹنگ ایڈیٹر ہیں CNN نیوز 18 نئی دلی سے جو ہمارے ساتھ تھے, اور انڈیا کی جو پرسپیکٹیو ہے تھوڑا سا بڑا انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ پرسپیکٹیو آدتیہ صاحب نے جو ہے انڈیا کا پیش کیا, اور میں نے بھی اس سے پہلے تھوڑا سا آپ کو تجزیہ دے دیا تھا. میں اس کو ریکیپ نہیں کروں گا. کل آپ سے ملاقات ہوگی. ڈفرینٹ پروگرام ہے. افغانستان کو ہم فوکس کر رہے ہیں, لیکن کچھ اور بھی ایڈیشنل چیزیں ہیں. ہو سکتا ہے کل جو ہے ہم تھوڑا سا ان ورڈز پاکستان کے اندر نظر ڈالیں گے. تو کل آپ نے 8 بجے اسی ٹائم پہ 8:05 پر PTV نیوز پہ مجھے جوائن کرنا ہے. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.